کیا اللہ کے لیے بھول کا لفظ استعمال کرنا کفر ہے؟ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو، وہ میری خطاؤں کو۔ اس طرح کہنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھولنا، جس کا مطلب یادداشت سے کسی بات کا غائب ہو جانا ہے، بھولنا ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بھول کا استعمال کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ کو بھولنے والی صفت سے متصف کرنا اس کی ذات کے لیے عیب ہے۔ یاد رکھیں، اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولنے، غفلت یا کسی بھی قسم کی کمزوری سے پاک ماننا ضروریات دین سے ہے۔ سورۃ الطٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ بھولتا ہے اور نہ ہی غفلت میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ بھولنا ایک انسانی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی صفات سے بلند و برتر ہے جو انسانی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے متعلق ہوں۔ اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا اس کی عظمت، قدرت اور علم کی توہین ہے۔ بہار شریعت میں ہے وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کے الفاظ ادا کرنے والا شخص تجدید ایمان کرے۔ واللہ اعلم۔ کیا مرنے کے بعد کوئی مسلمان بھوت ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی بھی مسلمان کی روح بھوت نہیں بنتی ہے۔ شیطان جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں وہی یہ سب باتیں اڑاتا ہے کہ میں فلاں ہوں اور فلاں وجہ سے سوار ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔ فتاوی بحر العلوم میں ہے گزرے ہوئے آدمیوں کی روح بھوت بن کر دنیا میں آئے اور کسی کو اذیت دے، یہ سراسر اصول اسلام کے خلاف ہے۔ شیطان جو انسانوں پر سوار ہو کر انہیں اذیت دیتے ہیں وہی یہ باتیں جھوٹ موٹ اڑا دیتے ہیں کہ میں فلاں ہوں اور فلاں وجہ سے سوار ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب خرافات ہیں، اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان مردوں کو برائی سے یاد کرنا ممنوع ہے۔ اس جھوٹ کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ منتشا نام رکھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منتشا پورے جملے کا ایک جز ہے۔ پورا جملہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے، یعنی اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ پس منتشا کا معنی ہوا جسے آپ چاہیں۔ نام کے اعتبار سے اس میں کوئی معنویت بھی نہیں ہے اور معنی بھی ادھورے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اچھے اچھے نام پائے جاتے ہیں جو رکھے جا سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات یا بنات طاہرات کے نام یا نیک بیویوں کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کر لے۔ مثال کے طور پر خدیجہ، کلثوم، ماریہ، جویریہ، ام حبیبہ، فاطمہ وغیرہ نام رکھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔